بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جلیل القدر صحابی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، ان کو ہمیشہ اس بات پر افسردگی ندامت رہی اور اس کا وہ اظہار جا بجا کرتے اور ہر ایک کے سامنے کرتے کہ جب شام کی طرف سے حضرت علی پر چڑھائی کی گئی حضرت معاویہ کی طرف سے، تو حضرت مولا علی کے ساتھ انہوں نے نہ حضرت معاویہ کا ساتھ دیا نہ حضرت علی کا، بلکہ درمیان میں غیر جانبدار فریق کا کردار ادا کیا۔ بعد ازاں ان کو اس معاملے پر ہمیشہ پشیمانی رہی کہ کاش کہ وہ حضرت علی کے ساتھ چلتے اور حضرت علی کی معیت میں لشکر شام جو باغیوں کا لشکر تھا اس سے جنگ کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا اس پر افسوس کرنا اور اس پر ندامت کا اظہار سنیے۔ کئی صحابہ کرام ان کا یہ معاملہ رہا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر پر ہم بات کریں گے کہ اور یہ بھی ذہن نشین رکھیے، یہ وہ نہیں ہے ندامت کے جو مخالفت میں آئے، ان کی ندامت کا آگے تذکرہ آئے گا۔ یہ وہ تھے جو محض اس بات پر افسردہ تھے کہ جنہوں نے خلاف بھی تلوار نہیں اٹھائی، لیکن افسردگی اس بات پر تھی کہ معیت علی میں ہم کیوں نہیں لڑے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے التذکرہ میں بیان کیا ہے، فرماتے حضرت عبداللہ بن عمر کے حوالے سے کہ بسا اوقات بعض صحابہ اس ترک حمایت پر افسردہ رہتے جو حضرت علی کی تھی۔ یہ تذکرہ امام قرطبی صفحہ نمبر 237 پر کہ وہ اس ترک حمایت پر افسردہ ہوتے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کی مدد و نصرت سے پیچھے رہ جانے پر افسردہ رہتے، اور اپنی وفات کے وقت انہوں نے کہا تھا، فرمایا تھا خود حضرت عبداللہ بن عمر کے آخری الفاظ، فرمایا کہ مجھے کسی چیز پر اتنا افسوس نہیں جتنا افسوس باغی گروہ یعنی حضرت معاویہ کے لشکر کے خلاف علی کی معیت میں جنگ نہ کرنے پر ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا تھا۔ یہ وہ صحیح دلیل ہے فقہا کہ ہاں کہ جب کسی گروہ کی بغاوت معلوم ہو جائے تو اس سے قتال واجب ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر کے اس قول سے، چونکہ قول صحابی سے استدلال ہوتا ہے، تو بعد ازاں پھر ایک کلیہ ڈرائیو کیا۔ اسی طرح امام ابن سعد، یہ امام قرطبی کا میں نے ریفرنس بتا دیا۔ پھر اس کے بعد ابن عبد البر فی الاستیاب، الاستیاب میں امام ابن عبد البر تیسری جلد میں، اور طبقات ابن سعد میں، ابن سعد چوتھی جلد صفحہ نمبر 187 پر، اور اسد الغابہ تیسری جلد میں، اور امام ذہبی سیر الاعلام النبلاء تیسری جلد میں، اور پھر محب طبری ریاض النصرہ میں اس کو بیان کرتے ہیں۔ امام ابن سعد بیان کرتے ہیں کہ ایک سے زائد کبار سلف صالحین صحابہ کرام ایسے تھے کہ حضرت علی کے ساتھ جنگ نہ کرنے پر افسردہ تھے کہ انہوں نے حضرت علی کا ساتھ کیوں نہیں دیا حضرت معاویہ کے خلاف۔ اسی طرح کی ایک حدیث ہے جو کئی طرق سے آئی کہ حضرت عبداللہ بن حبیب بن ابی ثابت اپنے والد ابو ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنے دل میں کسی دنیاوی معاملے کے بارے میں کوئی حسرت نہیں پائی سوائے اس کے کہ میں سیدنا علی کا ساتھ دیتے ہوئے باغی گروہ کے ساتھ لڑ نہ سکا۔ یہ ایک حسرت ہے جو میرے دل میں موجود ہے۔ اس کے بعد امام شعبی اس کو بیان کرتے ہیں۔ ابن اسیر نے اسد الغابہ فی معرفت صحابہ میں نقل کیا کہ حضرت مسروق بن اجدہ جو صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے کہ قبل از وفات جنگ میں سیدنا علی کا ساتھ نہ دینے پر اللہ سے توبہ کرتے تھے۔ یہ ایک اور صحابی حضرت مسروق بن اجدہ، یہ توبہ کرتے تھے وفات سے پہلے کہ باری تعالیٰ چونکہ علی امام حق تھے اور میں نے ان کا ساتھ نہیں دیا، لہذا وفات سے پہلے میری توبہ کو قبول فرما۔ پھر امام حاکم المستدرک میں بیان کرتے ہیں، حدیث نمبر 4598، امام حاکم فرماتے ہیں کتاب التفسیر میں کہ میں صحت کے ساتھ، اور امام بہقی نے السنن میں حضرت عبداللہ بن عمر کا ایک اور طویل روایت نقل کی کہ ابن عمر سے ایک شخص نے، قرآن مجید کی ایک آیت ہے جو سورہ الحجرات میں ہے کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، کہ اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں قتال کریں اور جھگڑ پڑیں تو کیا کیا جائے۔ تو اس کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے جواب دینے سے گریز کیا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے، لیکن اس شخص کے اوجل ہو جانے کے بعد اپنے ہم مجلسوں سے کہتے ہیں کہ اس آیت میں مجھے اپنی ذات کی نسبت کوئی چیز اتنی گراں نہیں گزرتی جتنی یہ بات کہ میں باغی گروہ یعنی خلیفۃ المسلمین حضرت علی کے خلاف خروج کرنے والا باغی گروہ جو حضرت معاویہ کا تھا، ان کے ساتھ قتال کرنے میں اس طرح اس آیت پر عمل نہیں کر سکا جس طرح کہ اللہ کا حکم تھا۔ عبداللہ بن عمر۔ اس کے بعد آخری حضرت عبداللہ بن عمر کے حوالے سے یہ بھی امام حاکم نے مستدرک میں اس کو بیان کیا ہے، حدیث نمبر 6360،
اور طبقات ابن سعد چوتھی جلد، اور ابن عبد البر الاستیاب تیسری جلد۔ سیدنا عبداللہ بن عمر سے وفات کے وقت افسردگی کے وہی الفاظ پھر فرماتے ہیں، اس لیے کہ میں ان کی حمایت میں قتال کرنا گھر بیٹھے رہنے سے افضل تھا، اور میں گھر بیٹھا رہا اور میں نے افضل کام چھوڑ دیا، علی کی حمایت میں لڑا نہیں۔ چنانچہ جب ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر کے ہاں حاضر ہو کر حالیہ جنگوں سے متعلق سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھا، آگے نہیں بڑھایا، حالانکہ حق کی خاطر قتال کرنے والا افضل ہے۔ یعنی ان کو یوں بادیوں نظر میں نصیحت کر دی کہ جب حق اور باطل ٹکرا رہے ہوں تو حق کا ساتھ دینا افضل ہے، گھر میں مت بیٹھے رہو جیسا کہ میں گھر میں بیٹھا رہا۔ تو آپ نے دیکھا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر جیسا صحابی جو سروں کے تاج ہیں ہمارے، ان کو اس بات پر، یہ بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، وہ حضرت علی کے خلاف نہیں لڑے، ان کو صرف اس بات پر افسردگی رہی، اور یہ ان کے کلمات تھے آخری لمحے تک کہ میں حضرت علی کا ساتھ نہیں دے سکا، غیر جانبدار کیوں رہا، حضرت معاویہ کے ساتھ لڑتا، حضرت علی کا ساتھ دیتا، اس بات سے ان کو افسردگی رہی۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ علی کے حق ہونے کا کیا معیار اور کیا لیول ہے، اور حضرت علی کی تائید، وہ بذریعہ تلوار ہو، وہ بذریعہ علم ہو، وہ بذریعہ زبان ہو، وہ بذریعہ ایمان ہو، وہ کس حد تک ضروری ہے، حضرت عبداللہ بن عمر کے اس عمل سے ہمیں سمجھنے کے لیے یہ کافی ہے۔